اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آئیے آج آپ کو چاند رات میں ایک ایسا عمل بتاتے ہیں جو ہماری ہر مشکل کو آسان کر دے گا، چاہے اس میں قرض کی مشکل ہو، چاہے اس میں بیماری کی پریشانی ہو، چاہے اس میں بچوں کے رشتے نہ ہونے کی پریشانی ہو، چاہے آپ کا گھر نہ ہو، چاہے آپ کو قرضے کی مصیبت ہو، ہر مشکل سے نکلنے کا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے ہر بڑی سے بڑی پریشانی کو دور فرما دے گا۔ لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو اس رات کی یعنی چاند رات کی خصوصیت اور اس کی برکتیں اور اس کی رحمتیں آپ کو ضرور بتائیں گے۔ اس رات میں اللہ کی عبادت کرنا ہمیں کتنی زیادہ فائدہ مند ہے۔ یہ رات انعام کی رات ہے۔ اس رات میں ہم اللہ سے جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ اس رات کو ہرگز غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ اس رات کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہ رات ہمیں اللہ سے لینے کی ہے، اپنا انعام پانے کی رات ہے۔ حدیث بالا میں عید کی رات کو انعام کی رات سے پکارا گیا ہے۔ اس رات میں حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے انعام دیا جاتا ہے، اس لیے بندے کو اس رات کی بے حد قدر کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ اس رات میں رمضان کے تھکے ماندے ہونے کی وجہ سے رات میں میٹھی نیند سو جاتے ہیں، حالانکہ یہ رات خصوصیت سے عبادت میں مشغول رہنے کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص عید کی راتوں میں عبادت میں مشغول رہے اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن سب کے دل مر جائیں گے۔ یعنی فتنے فساد کے وقت جب لوگوں کے دلوں پر مرداری چھا جاتی ہے، اس وقت اس انسان کا دل زندہ رہے گا یا سر پھونکے جانے کا دن ہو سکتا ہے، اس دن بھی اس انسان کا دل زندہ رہے گا، یعنی اس کی روح بے ہوش نہ ہوگی۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے، جو شخص 5 راتوں میں عبادت کے لیے جاگے اس کے واسطے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ نمبر 1 ذی الحجہ کی 8ویں رات، نمبر 2 ذی الحجہ کی 9ویں رات یعنی عرفے کی رات، نمبر 3 ذی الحجہ کی 10ویں رات یعنی بقرعید کی چاند رات، جس کو بقرعید کی 10ویں رات، اور نمبر 4 عید الفطر کی رات، نمبر 5 شب بارات یعنی 15ویں شعبان کی رات۔ جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام آسمان پر لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات سے لیا جاتا ہے۔ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالیٰ شانہ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں، زمین پر اتار کر تمام گلیوں اور راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے جس کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے پکارتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو حق تعالیٰ شانہ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں، یعنی ان سے پوچھتے ہیں کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہے۔ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے معبود، ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے، اس کی مزدوری پوری دے دی جائے۔ حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں، اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کو رمضان کے روزے اور ان کی عبادتوں کے بدلے اپنی رضا اور اپنی مغفرت عطا فرما دی۔ اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا، دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اسے میں تمہاری نظر کروں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہارے گناہوں پر اپنی ستاری کا پردہ کرتا رہوں گا، ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم، میں تمہیں کافروں کے سامنے رسوا نہ کروں گا۔ بس اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں راضی ہو گیا۔ فرشتے اس اجر اور انعام کو دیکھ کر خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ اس رات میں 2 رکعت نماز نفل اس طریقے سے پڑھیں جس سے ہماری ہر مشکل آسان ہو جائے گی اور اللہ کی رحمتیں برکتیں ہم پر نازل ہوں گی۔ اور یہ نماز ایسی ہے جو ہر حال میں دعا اللہ کے یہاں ضرور قبول ہوتی ہے۔ 2 رکعت نماز اس طریقے سے پڑھنی ہے کہ ہم
یا تو عشاء کے بعد یا رات کو تہجد کے وقت اٹھ کر 2 رکعت نماز نفل اس طریقے سے پڑھیں کہ الحمد شریف کے بعد 50 بار قل هو اللہ احد کی صورت کو پڑھیں۔ اسے ہمیں نہ تو تسبیح پہ گننا ہے، نہ ہاتھ سے گننا ہے، جہاں ہمارے ہاتھ رکھے ہیں انگلیوں کو وہیں پر دباتے رہنا ہے، اور دوسری رکعت میں بھی اسی طریقے سے الحمد شریف کے بعد 50 بار قل هو اللہ احد کی صورت کو پڑھنا ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد 70 بار سبحان اللہ، 70 بار استغفر اللہ پڑھ کر اپنی حاجتیں اللہ سے مانگنی ہیں۔ جتنا جو بھی پریشانی ہو، جو بھی مشکل ہو، اس رات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینے کا وعدہ فرمایا ہے، یہ انعام کی رات فرمائی ہے، اور اس میں مزدور کو اپنی مزدوری ملنے کا موقع ہے۔ اللہ کو ہم نے 1 مہینے تک رمضان کے روزے رکھ کر جو خوش کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں اس رات میں جو مانگیں گے ضرور عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد ایک تسبیح یا توابو یا رحیمو کی پڑھیں، اور اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ سے جو بھی مانگیں ضرور ملے گا۔ اس میں آپ اپنے گھر والوں کو، اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنے سبھی ملنے والوں کے لیے ضرور دعا کریں، اور مجھے بھی دعا میں شامل رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔